ڈاکٹر صاحب، غیر اللہ سے کیا دعا مانگی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، میں اس بارے میں جو ہے یہ بتا دوں آپ کو کہ غیر اللہ سے دعا مانگنے والا جو مسئلہ ہے، اس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سبھی کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے نا۔ بریلوی ہوں، علماء کرام ہوں، بریلوی علماء کرام ہوں، اہل حدیث علماء کرام ہوں، یا دیوبند علماء کرام ہوں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ غیر اللہ سے آپ نے دعا نہیں کرنی۔ نہ اللہ کے ولی سے آپ ڈائریکٹ مانگو گے، یعنی کہ دعا کا میں پورا آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو دلیل میں حدیث سنا دوں تاکہ آپ کو یہ بات یاد رہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ جامع الترمذی میں آپ کو مل جائے گی، وہ جو انہوں نے بڑا سا ایک دعاؤں کا باب بنایا ہوا، ابواب دعوات بنایا، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ حدیث مبارکہ پہلے میں سنا دیتا ہوں آپ کو کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، اور اس پر آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی کہ تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری بندگی سے تکبری کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ یہ حدیث مبارکہ ایک تو جامع ترمذی میں، دوسرا ابو داؤد میں، اور تیسرا مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ ایک تو میں نے حوالہ بتا دیا، دوسرا آیت جو میں نے اس میں پڑھی ہے وہ آیت مبارکہ ہے سورہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 60 ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ آیت مبارکہ میں الفاظ ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تو یہ سورہ غافر کی جو ہے آیت نمبر 60 ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر مجھ سے تلاوت کرنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ ویڈیو اصل میں کافی جلدی بن رہی ہے اور ہم کافی تھکے ہوئے بھی ہیں اس وقت۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ حدیث ہے حضور کی کہ حضور نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ اصل میں حدیث کے الفاظ یہ سمجھنے والے ہیں، آپ نے کہا فرمایا دعا ہی عبادت ہے، یعنی بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کیا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عظیم کی ساری کے ساتھ مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے عطا فرما۔ تو یہ جو بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، تو اس طرح کیفیت کرنا اور دعا کی نیت کے ساتھ آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کریں تب بھی دعا ہو جائے گی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا لازمی نہیں ہوتا، لیکن دعا ایک نیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے والدین کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ادب سے، یہ قیام ہی ہے، لیکن آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی نیت عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ والدین کے لیے اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑا آدمی آتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ادباً ہوتی ہے بات، ٹھیک ہے نا، یہ ایک تعظیماً عزت کے طور پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نماز میں جو کھڑے ہو کے کرتے ہیں عبادت، ہاتھ باندھ کے جو الحمد شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، قیام کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ عبادت کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہاتھ اٹھائے یا ہاتھ نہیں اٹھائے، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے دعا عبادت ہے، کیونکہ آپ نے دعا کی نیت کر لی۔ اور اس میں بات یاد رکھ لیں، جیسے میں نے حدیث آپ کو بتا دی کہ دعا ہی عبادت ہے، یہ ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ بعض بریلوی لوگوں پہ حجت ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بریلویوں میں بعض جاہل لوگ ایسے ہیں، یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے بھائی، اس بارے میں کوئی بھی وہ نہیں کروں گا کہ ان کے ساتھ میں کوئی اچھا برتاؤ کروں، بریلویوں کی میں کوئی بات چھپا دوں۔ ہے بھائی یہ بات دیوبند حضرات اور اہل حدیث حضرات شروع سے کہتے ہوئے آئے ہیں کہ بھائی اولیاء کرام کی مزارات پہ جا کے ان سے دعا مت کریں۔ ہم نے اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے کہ ایسے ہیں جاہل لوگ بریلویوں میں، وہ صحیح مسلک بریلوی مسلک فالو بھی نہیں کر رہے، یہ بات بھی سمجھ لیں، جاہل ہیں۔ تبھی میں نے ان کے ساتھ لفظ جاہل استعمال کیا۔ تو وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے جو ہے وہ اولیاء کرام نیک بندوں کی قبروں پہ جا کے ان سے ڈائریکٹ آپ جو ہے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ ان سے دعا کرتے ہیں بھائی، ان کے الفاظ انہی سے مانگنے کے ہوتے ہیں۔ اور اب تو ایک ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے اجمیر کے اندر، وہاں پہ مجاور نے جو کام کیا اس پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سرچ کریں آپ کو مل جائے گی وہ ویڈیو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں ایک جو ہے وہ بریلوی مساجد کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک جمعے کے نماز کے بعد وہاں سلام پڑھنے کا رواج ہے بریلوی مسلک میں، ان کی مساجد میں، تو وہاں پر ایک لفظ پڑھا جاتا ہے، اس لفظ کو بھی بدلنا چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی بریلوی علماء کرام بول چکے ہیں کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اور اس چکر میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ سلام پڑھتے پڑھتے وہ یوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ وہ لفظ کیا ہے؟ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، یہ ایک نعتیہ کلام ہے۔ بعض جگہ اس کے شعر ایسے ہیں کہ واقعی جو ہے انسان کی روح کو چھو جاتا ہے، ایسے بہترین شعر ہے اس کے، لیکن اس میں جو لفظ بندہ کر رہا ہے نا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، بھائی دعا تو اللہ سے ہوتی ہے بھائی، نبیوں سے نہیں ہوتی، نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرنا جائز ہے۔
جب کہہ دیا حدیث میں کہ دعا ہی عبادت ہے، تو اب آپ کسی کے لیے بھی کرو گے تو آپ اصل میں شرک کر رہے ہو. تو یاد رکھ لیں، بریلوی عوام، بریلوی علماء کرام تو خود یہ بات بتا چکے ہیں، اور دیوبند اور اہل حدیث عوام تو اور ان کے علماء تو ویسے ہی بولتے ہیں، اور عوام تو ان کی ویسی بھی احتیاط کرتی ہے کہ بھائی آپ بزرگان دین سے دعا کرو گے، دعا کی نیت سے ہاتھ اٹھاؤ گے یا ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، ان کی قبروں پہ پاس جا کے آپ ایسے کام کرو گے نیت کے ساتھ دعا کی، تو یہ شرک ہے بھائی، اور کھلا شرک ہے، اس میں کوئی تعویل اور اس میں کوئی بچت کا راستہ نہیں ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا نعتیہ کلام کے اندر، آپ نعتیں پڑھیں بھائی، آپ کے مسلک میں ہم منع نہیں کر رہے آپ کو، یہ کوئی بات نہیں کہ ہم اس کو چھیڑنا شروع کر دیں یا اس کو منع کرنا ہے. جو نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن بھائی آپ جمعے کے دن جب سلام پڑھتے ہیں تو یہ جب کلام پڑھتے ہیں یا تو اس کلام کو پڑھنا بند کر دیں، اس نعتیہ کلام کو، یا اس میں آپ لفظ جو ہے وہ دوسرا کوئی جوڑ لیں. تو یہ لفظ مناسب نہیں ہے کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. تو یہ حضور علیہ السلام نے دعا نہیں ہوا. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اسی دعا کے لفظ سن کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. تو بھائی کیا کر رہے ہو، اور آپ کیا کر رہے ہو، آپ تو آپ پوری کیفیت وہی بنا رہے ہو. تو علماء کرام بھی بعض میں دیکھتا ہوں کہ مسجد کے امام ہوتے ہیں وہ بھی منع نہیں کرتے عوام کو. تو منع کرنا چاہیے. بہرحال یہ کھلا شرک ہے. اللہ کے علاوہ آپ نے کسی سے دعا نہیں کرنی. دعا کرنا عبادت ہے، اور آپ غیر کے لیے کرو گے تو آپ شرک کرتے ہو. اسی چکر میں لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے آگے بڑھ کے پھر وہ طواف بھی شروع کر دیتے ہیں، تو سجدے بھی شروع کر دیتے ہیں. پھر انشاءاللہ پھر کبھی اس کا بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ. یہ سب ناجائز اور حرام چیزیں ہیں. تو بہرحال آپ نے غیر اللہ سے جو ہے نا وہ آپ نے دعا نہیں کرنی. یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ دعا کرتے وقت وسیلہ پیش کریں، یہ ایک ڈفرنٹ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک ڈفرنٹ مسئلہ ہے کہ آپ انہی سے ڈائریکٹ آپ ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیں، آپ کی نیت بھی دعا کرنے کی ہے. تو بھائی یہ تو کھلا شرک ہے اور یہ بالکل بھی غلط ہے اور نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بریلویوں جو بریلوی عوام ہے، جاہل لوگوں میں یہ چیزیں اب سرایت کر گئی ہیں اور ہم نے خود دیکھی ہیں. شکریہ.